اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ آج جناب جس عنوان پر ہم بات کر رہے ہیں، ہمیشہ ہی ایسے عنوان منتخب کیے جاتے ہیں، اور ARYQ-TV کا یہ خاصہ ہے کہ دور حاضر کے جو تمام ایسے معاملات ہیں، جو تمام ایسے ٹاپک ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں، ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے وقت کی اہمیت کے تعلق سے، اور جناب وقت ایک ایسی چیز ہے جسے آپ چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، لیکن یہ پھر بھی اپنی موجودگی کا احساس ہمہ وقت دلاتا رہتا ہے۔ وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور بالخصوص اگر اس بات کو یوں کہا جائے کہ اللہ نے ہمیں وقت دیا اور اسے ہم نے خیر کے کاموں میں استعمال کیا، نفع بخش کاموں میں استعمال کیا، یہ وہ وقت ہم نے بہترین مصرف میں گزارا، تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی سے محبت کرتا ہے، جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے، تو اس کے وقت میں برکت ڈال دیتا ہے، اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے وہ پاک پروردگار عالم، تو اس بندے کو غیر ضروری کاموں میں اس کی زندگی کو کھپا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اپنے وقت کا، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے، ٹائم از منی ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں، تو یہ جو قیمتی وقت اس پاک پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے، اسے بہترین دینی بھی اور دنیاوی بھی اعتبار سے، دونوں طریقوں سے ہمیں اس کو بہترین مصرف اس کا کرنا ہے، یعنی بہترین طریقے سے اسے استعمال کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وقت کی اہمیت پر آج ہماری جو مہمان ہیں وہ کلام فرمائیں گی، اور دیکھیں گے جس طرح سے یہ ہمیشہ بات کرتی ہیں، بہت خوبصورت انداز تکلم ہے، بہترین گفتار اور خوش کلام ہے۔ ناہید ابرار صاحبہ، ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام زینب، خیریت سے ہیں؟ جی زینب، میرے آپ اللہ خوش کا آمدید کہتے ہیں آپ جی کو بہت میری شکریہ۔ پہچان میں، اور ان کے ساتھ جو شخصیت رونق افروز ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں ماشاءاللہ دن بدن ان کے جو انداز ہے نا، انداز تکلم ہے، جو کلام کا انداز ہے، بہترین سے بہترین ہوتا جا رہا ہے۔ سعدیہ سعید، عالمہ سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں سعدیہ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں وقت کی اہمیت، اور بہت ہی اہم واقعی در حقیقت، کیونکہ ہم بہت زیادہ وقت کو بے مقصد جو ہے وہ گزار رہے ہیں آج کل، ہم خاص طور پر دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید، فرقان حمید میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ وقت کی اہمیت پر کلام کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جناب، سیکنڈوں، گھنٹوں، منٹوں کی گردش دورہ میں دن رات کی تقسیم، جسے وقت کہا جاتا ہے، اللہ کی عظیم نعمت اور عظیم دولت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں دن کی قسم کھائی ہے، کہیں وقت کی قسم کھائی ہے، کہیں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ وقت کی اہمیت کو سمجھیں۔ بے شک۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی تبلیغ کی، صبر کی، تلقین کی۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں۔ صحیح۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے رات و دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے بنایا، مگر ان کے لیے جو نصیحت اٹھانے والے یا نصیحت کو قبول کرنے والے اور شکر کرنے والے ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رات و دن کا حساب رکھتا ہے، مگر سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے اور خالی ہاتھ رہ جانے والے یہ غافل لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رات و دن بنائے تاکہ تم سکون پکڑو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں اوقات کی قسم کھائی ہے کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب وہ چمک اٹھے، قسم ہے وقت شاش کی جب وہ
बुलंद होकर अपना नूर फैलाए। देखिए इन कस्मों का मकसद ये हैगा कि वक्त उम्र अजीज़ की गुज़रती हुई लहरों से फ़ायदा उठाना और लम्हा लम्हा नाप तोल कर खर्च करने की तरफ तलकीन की गई है। कायनात का सारा निज़ाम वक्त की पाबंदी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हमें इबादत में भी वक्त की पाबंदी करने का हुक्म दिया गया। हम वक्त पर उठते हैं, वक्त पर सोते हैं, अपना हर काम वक्त पर अमल में लेकर आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मेरे सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अपने वक्त को ज़ाया किया और आखिरत के लिए कोई जमा नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक आमाल इख्तियार करने में जल्दी किया करो, ऐसा ना हो कि कोई फितना आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला वक्त का हिसाब लेगा कि तुमने उम्र कहाँ बिताई, बेशक वक्त कहाँ ज़ाया किया, जो माल दिया था वो कहाँ कहाँ लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। ज़िंदगी को मौत से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, बेशक और जवानी को बुढ़ापे से पहले, मसरूफियत को फारिग औकात से पहले। क्या बात। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि अपने वक्त की कदर करो। दुनिया में नुकसान उठाने वाले वो लोग हैं जो अपने वक्त की कदर नहीं करते हैंगे, और जो वक्त की कदर करता है वही कामयाब होता है और कामयाबी की मंजिलें जो हैं वो तय करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया सोने वालों के लिए और आखिरत जागने वालों के लिए है। तो जो दुनिया में कामयाबी चाहता है तो उसे वक्त की कदर करना चाहिए, इसलिए कि जो वक्त की कदर करता है वक्त उसकी कदर करता है। क्या बात है, जो वक्त की कदर करता है वक्त उसकी कदर करता है, बिल्कुल सही बात है। और एक बार बार हम अपने बुज़ुर्गों से एक जुमला और सुनते आ रहे हैं कि भाई हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, हर काम अपने वक्त पर हो ही जाता है, ज़रूरी है। सादिया आप, मैं चाहूँगी कि इस बात की कुछ वजाहत कीजिए। बहुत शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वक्त की अहमियत, बहुत खूबसूरत टॉपिक और आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से इब्तिदा की। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ को अपने मुकर्ररा वक्त पर बनाया। हर चीज़ का, दिन और रात का निकलना, सुबह शाम का होना, आपके दीगर काम होना, हर चीज़, और ये कुरान और हदीस से वाज़ेह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ अपने वक्त पर पैदा फरमाई। और आपने जैसे इरशाद फरमाया तो कुरान पाक हमें बता रहा है कि वल अस्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक्त की कसम खाई है कि इंसान बेशक खसारे में है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब वक्त पर हर चीज़ बनाई तो उस वक्त की अहमियत भी उतनी ही है, बेशक। और उस वक्त की अहमियत क्यों इतनी है? इस वजह से कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि हर काम वक्त पर अंजाम दो, हर काम वक्त पर अंजाम दो। और ये बुजुर्ग क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि दीन इस्लाम हमारी इस तरफ रहनुमाई फरमा रहा है, हमें बता रहा है कि हर चीज़ अपने वक्त पर है। अब अगर हम देखें तो इंसान सोता वक्त पर, उठता वक्त पर, जागता, रब ने एक कानून बनाया ना, ये तो इंसान ने खुद तय कर लिया कि सोना अलग वक्त पर है तो जागना अलग वक्त पर है। उस रब ने तो वो एक कानून बनाया है। और जो वो वक्त है, जब अब आजकल की अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें ना, तो मैं नौजवानों को मुखातिब करूंगी कि जब हम उठ रहे होते हैं ना उस वक्त भी हम फ्रेश नहीं होते। वो क्या वजह है? बिल्कुल, वो वजह ये है कि जो वक्त रब ने मुकर्रर किया हम उस पे सोते और उठते नहीं है। अगर वो वक्त अपनाए तो हम फ्रेश उठेंगे। रात सोने के लिए बनाई, रात सोने के लिए, दिन काम करने के लिए बनाया। तो ये वक्त की पाबंदी है कि वक्त की पाबंदी से चलेंगे तो इंसान एकदम चाको चौबंद रहेगा, सेहतमंद रहेगा। तो अगर हम देखें तो देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमाल में भी वक्त मुकर्रर किया है, यानी नमाजों को उनके औकात में अदा करो, बिल्कुल, यानी इबादत का भी वक्त मुकर्रर है, बेशक। इंसान की ज़िंदगी मौत का वक्त मुकर्रर है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले कलम बनाया और कलम से फरमाया, हुक्म दिया कि लिख दो, तो उसने क़यामत तक होने वाले अमाल लिख दिए। अब जो कुछ होना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से कुरान पाक में है, मफ़हूम आयत है
کہ اللہ رب العزت نے ایک مقررہ وقت پر جو قوم کو پیدا کیا نا، نہ وہ اس سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. بالکل ہر چیز اپنے وقت پر ہے. لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ قیامت تک کی تو تقدیر لکھ دی گئی ہے، تو اب جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. اللہ رب العزت نے کام کرنے کا حکم دیا ہے. پھر انسان کے اعمال کے نتیجے میں آتا ہے کہ کیا ہونا ہے اچھا اور کیا ہونا ہے برا. صحیح. تو جو کچھ انسان اپنے ساتھ کرتا ہے نا وہی آگے وہ پاتا ہے. ابھی آپا نے وہ حدیث مبارکہ بیان کی نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا سوال جب تک تم سے نہیں ہو جائے گا اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے. جی. کہ عمر کہاں گزاری، عمر آپ نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو علم تھا اس کا کیا کیا. صحیح. تو یہ جو چیزیں ہیں نا انسان اس پر اپنی ایک توجہ نہیں لاتا، اس کو سوچتا نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ میں اپنا وقت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے. جی. اور اس کا خسارہ کیا ہے کہ وہ 2 چیزوں کو نعمت نہیں سمجھتا، صحت اور فارغ وقت. جی. وہ نقصان دہ ہے اس کے لیے کہ وہ صحت کو معمولی سمجھ رہا ہوتا ہے. صحیح. آپ ایک پاؤں کی چھوٹی انگلی پر چوٹ لگ جائے تو دماغ تک اس کا اثر ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور انسان کہتا ہے کہ اتنی تکلیف ہے، چلنے پھرنے میں تکلیف ہے. آپ کی ایک انگلی کی ذرا سی یہ چیز کٹ جائے اس کے بعد آپ پریشانی میں ہیں کہ ہم کھائیں کیسے، کام اپنے کیسے کریں. ہر چیز نعمت ہے نا، لیکن صحت کی قدر نہیں کرتے. اور فارغ وقت مل جائے تو بیٹھے ہوئے ادھر بات ادھر بات، یہ کر لیں وہ کر لیں. اس فارغ وقت کو استعمال کرنے، ورنہ وہ شیطان اپنی جڑیں پکڑ لے گا دماغ میں. صحیح. تو ہر کام وقت مقررہ پہ کرنا ضروری ہے. جب اس رب نے قانون بنا دیا کہ صبح ہونی ہے تو اپنے مقررہ وقت پہ سورج کو نکلنا ہے، رات ہونی ہے تو چاند کو اپنے مقررہ وقت پر آنا ہے. جب انسان کی موت کا وقت ہے تو ایک لمحہ نہ ادھر نہ ادھر، جب رب نے لکھ دیا تو موت اسی وقت آنی ہے. جب ہر کام وقت پر، بچے کی پیدائش وقت پر ہونی ہے جو رب نے لکھ دیا ہے. تو جب اس رب کا قانون ہی وقت پر ہے کہ اس نے بتا دیا کہ وقت کی اہمیت ہے، اگر اس کو نہیں جانو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. وہ وقت دنیا کو دے رہا ہے پیام، مقصد زندگی ہے کام ہی کام. تو کرنے کا وہ جذبہ پیدا کریں کہ رب کوتاہیاں ہو گئی ہم سے، لیکن اگر اس وقت کی قدر کی طرف ہم آ گئے نا تو کامیابی ہمارے قدر کی. یعنی ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، ہر کام اپنے وقت مقررہ پر ہوگا. لیکن انسان جلد باز ہے، عجلت پسند ہے، وہ جلدی کرتا ہے، وہ جلدی چاہتا ہے. کوئی بھی کام انجام دیا اس کا رزلٹ بھی ہمیں جلدی چاہیے ہوتا ہے. کوئی بھی بات ہم نے کی اس کا نتیجہ ہم چاہتے ہیں کہ فوراً اس کا ہمیں رپلائی ملے. یہاں تک کہ ہم دعائیں بھی جب اللہ سے مانگتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ بس فوراً ہی وہ دعائیں ہماری قبول ہو جائیں. لیکن یاد رکھیے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ جب چاہتا ہے، اللہ نے جو چیز ہمارے لیے لکھ دی ہے جس وقت میں ہمیں وہ چیز اسی وقت میسر آئے گی. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. میری پہچان آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ ہے وقت کی اہمیت. اور در حقیقت وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس سے بالخصوص اس طرح سے کام کیجئے، اپنے وقت کو ڈیوائیڈ کیجئے، ایک نظام بنائیے اپنی زندگی کا، اپنے پورے دن کا ایک شیڈول بنائیے تاکہ ہم اس کے حساب سے اپنی زندگی کو، اپنے پورے وقت کو بسر کر سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ. آج وقت کی اہمیت پر آپا بات کی جا رہی ہے اور موجودہ زمانے میں آپا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وقت کو ضائع کرنے والے اسباب ہیں نا، کتنا وقت آپا ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر. موبائل دیکھ رہے ہیں، اگر ریلز دیکھ رہے ہیں تو 1-2 گھنٹے کیسے پتہ گزر جاتے ہیں آپا پتہ ہی نہیں چلتا. اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. زینب، جب لوگ زندگی میں کامیابی کا راز پوچھتے ہیں تو اللہ نے مجھے بھی بہت کامیابیاں عطا فرمائی. الحمدللہ. با مقصد زندگی گزاریں اور اپنے وقت کی قدر کریں، ضائع نہ کریں. اب میں نے اپنی زندگی میں ایک ایک لمحے وقت کی قدر کی، وقت نے میری بھی قدر کی. بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیے بہت سے اسباب ایسے ہیں جو انسان فضول کاموں میں خرچ کر کے اپنے آپ کو بھی ضائع کرتا ہے اور اپنے وقت کو بھی ضائع کرتا ہے. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ غیر ضروری گفتگو. لوگ رات بھر غیر ضروری گفتگو کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بری صحبتوں میں رہتے ہیں، غیر اخلاقی غیر اصلاحی جو لوگ گفتگو کرتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں.
تو بامقصد زندگی گزاریں، بے مقصد زندگی اور فضول گوئی سے بچیں۔ صحیح۔ فضول گوئی اور بے مقصد زندگی گزارنا وقت کا ضیاع ہے۔ پھر کچھ لوگ اپنے زندگی میں زینب صاحبہ اتنے کاہل وجود ہوتے ہیں کہ ہر کام میں ٹال مٹول سے کام کرتے ہیں۔ صحیح۔ کبھی آج کا کام ابھی تو چھوڑو، ابھی وقت باقی ہے، کل کر لیں گے۔ صحیح۔ جو لوگ آج کا کام کل پہ چھوڑتے ہیں تو یہ بھی وقت کا ضیاع ہے۔ بے شک۔ دیکھیں نیند کا پورا کرنا بہت ضروری ہے، لیکن جب نیند اور آرام میں زیادہ وقت لگ جائے تو یہ بھی وقت کی برکت کو ختم کرتا ہے۔ بے شک ایسے پھر زندگی میں بے ترتیب زندگی جو لوگ گزارتے ہیں وہ ہمیشہ مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ نہ ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی حکمت عملی ہوتی ہے، نہ کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ آج کیا ہے اور کل کیا ہوگا۔ جو لوگ ان باتوں کو نہیں سوچتے تو یہ بھی ایک وقت کا ضیاع ہے۔ پھر دیکھیے زینب صاحبہ، دین سے دوری، رات بھر لوگ فون پہ باتیں کرتے ہیں، جی۔ نہ انہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ نماز کا وقت یاد رہتا ہے۔ ایسے لوگ مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اس لیے کہ وقت جو ہے وہ کامیابی کا زینہ ہے، ترقی کا زینہ ہے، انمول خزانہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت محمد فرماتی ہیں کہ میں صبح کا ٹائم تھا، سو رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پاؤں ہلایا اور کہا کہ اے بیٹی، صبح کے وقت میں اللہ سے اپنے رزق کا حصہ مانگو، غافل نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک لوگوں میں اپنا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میرے دن کے وقت میں تو برکت عطا فرما اور رات کے وقت میں خیر عطا فرما۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص قیامت کے دن اس شخص کے پاؤں زمین سے ہل نہیں سکیں گے جب تک اس سے چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھ کو جو مال و دولت عطا کیا تھا وہ تو نے کن کن کاموں میں خرچ کیا، آخر برائی کے راستے پہ خرچ کیا یا اچھائی کے راستے پہ خرچ کیا، جو تو نے اللہ تعالیٰ نے تجھے عمر جیسی جو نعمت عطا کی تھی وہ کن کاموں میں خرچ کی، وقت اپنا کہاں کن کاموں میں جو تھا وہ برباد کیا۔ دیکھیں زینب صاحبہ، ایک طالب علم وقت پر اپنے اسکول جاتا ہے، ہوم ورک کرتا ہے اور سارے فرائض وقت پر ادا کرتا ہے تو وہ آگے جا کر ایک کامیاب انسان بنتا ہے۔ ایک کسان اگر وقت پر بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے تو وہ اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ ایک شخص اگر وقت پر علاج معالجہ کراتا ہے تو صحت مند زندگی گزارتا ہے، ورنہ اگر علاج معالجہ وقت پر دوائی نہ لے اور نہ کھائے تو وہ اپنی زندگی کی جو ہے وہ بازی ہار جاتا ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی قدر کی اور اس کا صحیح استعمال کیا۔ پھر ایک سوال تھوڑا سا کہ سوشل میڈیا کی جیسے دیکھیے رات بھر لوگ جاگتے ہیں، باتیں کرتے ہیں گے، اس سے ان کی ذہن خراب ہوتا ہے، نظر کمزور ہوتی ہے، جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، وہ منفی مسائل کی طرف جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ پھر یہ فحش لٹریچر اور یہ فحش ویڈیو جو سوشل میڈیا پر آج کل اتنے چل رہی ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، تو یہ بھی انسان کی سوچ کو منفی بناتی ہے، اس کے کردار کو منفی بناتی ہے، ان کے اخلاق کو منفی بناتی ہے، ان کے اعمال کو منفی بناتی ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر جھوٹ اور منفی باتیں، من گھڑت باتیں جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں نا، یہ بھی غیر اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، اس سے بھی انسان گمراہی کے راستوں پر نکل جاتا ہے۔ پھر اس فورم سے میں تمام ماؤں سے اپیل کرتی ہوں کہ اپنی لڑکیوں کو فون ضرورت کی چیز ہے ضرور دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان پر کڑی نگاہ رکھیں۔ کچے ذہن ہیں، کہیں ان کا ذہن خراب نہ ہو جائے، کہیں وہ تباہی کے راستے پہ نہ چلی جائیں، اور ان کو ان کی خود کی عزت کی حفاظت کرنا سکھائیں۔ بے شک، اور بالخصوص جس طرح ہم بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ وقت کہاں صرف کیا، جوانی کیسے گزاری، یہ سوال ہوگا۔ اور فی زمانہ جب ہم بار بار دیکھتے ہیں نا اپنے نوجوان نسل کو، بچیاں اکثر یا بچے بات کر رہے ہوتے ہیں ابھی بہت زندگی ہے، ہمیں کیا پتہ ہمیں بڑھاپا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد ہم عبادت کریں گے، ہم یہ پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، جوانی کی عبادت پسند بھی کی گئی ہے، تو اس جوانی کے حوالے سے سوال بھی ہوگا۔ تو جو وقت آپ کو ابھی دیا ہے اللہ نے، اس کو غنیمت جانیے۔ سعدیہ، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ وقت کی پابندی کے فوائد اور اس کی برکات، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے، ہم نے ابتدا میں بھی بات کی اور اب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس رب نے انسان کی تخلیق فرمائی، انسان کو پیدا فرمایا، ہر عمل ایک وقت پر ہوا۔
تو اگر انسان اپنی طرف دیکھے، اپنی ذات کی طرف دیکھے تو پھر ہمارے سامنے چند پوائنٹ ایسے آتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے نا، جی اس وقت کی پابندی سے جو ہمیں فائدے مل رہے ہیں تو ان کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں ذاتی فائدہ ہوتا ہے. جب ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں تو ذاتی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا تو ہماری کامیابی میں اضافہ ہو جاتا ہے. صحیح. جب ہم اس وقت مقرر پر اٹھ کر وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کام کی طرف بڑھتے ہیں تو اس میں پھر کامیابی ملتی ہے اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں کہ وہ کامیابی مل رہی ہے نا تو جب انسان کامیاب ہوتا ہے نا تو پھر وہ اس کو ایک روحانی سکون بھی ملتا ہے. بے شک. اور وہ روحانی سکون اس کو کیوں مل رہا ہوتا ہے کہ اس نے اس رب کے حکم کے مطابق وقت کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کیا تو اس کے دل کو سکون ملا. جب اس کے دل کو سکون ملا تو اس کی زندگی ایک نظم و ضبط میں آ گئی. بالکل ایسے. یعنی یہ ایک فائدہ اس کو یہ ہوا، پہلا ہوا کہ اسے کامیابی ملی، دوسرا ہوا کہ اسے روحانی سکون ملا، تیسرا یہ فائدہ ہو گیا کہ اب اس کی زندگی بیلنس ہو گئی. وہ نظم و ضبط کے ساتھ چلتا رہا، اپنی زندگی کو سنوارنے کی طرف لگ گیا. پھر ہم دیکھیں تو لوگوں پر اس کا ایک اچھا تاثر گیا کہ وقت کا پابند انسان ہے، وقت پہ ہر کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ کام کریں گے تو یہ وقت پر انجام دے گا اور ہر بات کو مکمل کر کے دے گا کیونکہ وقت کا پابند شخص ہے. صحیح. اب دیکھیں تو ہم معاشرتی طور پر اگر دیکھیں صحیح. تو اگر معاشرتی طور پر ہم دیکھیں تو اعتماد آ جاتا ہے. ہاں. جب ایک بندہ واحد اپنے اندر یہ تبدیلیاں لاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر معاشرتی طور پر اعتماد آ جاتا ہے. بالکل. جب اعتماد آتا ہے تو وہ قوم کی ترقی کی طرف بڑھتا ہے، یعنی اس کو لے کر چلتا ہے تو پھر وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں اور جنگوں کو جیتا کرتی ہیں. صحیح. بالکل صحیح. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ساتھ جھکا کرتی ہیں، وقت پر ہر کام کیا کرتی ہیں اور پھر یہی لوگ پھر ہر کام میں روانی دکھا دیتے. یعنی جب آپ معاشرتی طور پر یہ اقدام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کاموں میں روانی آ جاتی ہے. صحیح. پھر اس کا عملی اقدام یہ ہے کہ آپ نے اب ہر چیز اپنی شیڈول کر لی. آپ نے ہر چیز اس کو کہیں آپ کو لکھنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، آپ کو جیسے بھی کرنا ہے، نوٹ بک بنانی ہے، کچھ بھی. اب آپ نے عملی اقدام کی طرف قدم اٹھایا تو ان ساری کامیابیوں کے ساتھ جب آپ بڑھے تو اب آپ کو اس میں اور کامیابی ملے گی. بے شک. اب آپ نے عمل بھی کرنا شروع کیا کہ اب مجھے اپنی ذات تک نہیں رکھنا بلکہ میں معاشرے میں نکلا ہوں تو اب ان سب کو بھی وقت کا پابند کرنا ہے، پھر ہر چیز شیڈول میں کر کے چلانی ہے تو کامیابی نے قدم چومنے ہیں. تو یعنی وقت کی پابندی جب فرد واحد کرتا ہے تو وہ قوموں کی اصلاح کا سبب بنتا ہے. صحیح. کیونکہ قوموں کی اصلاح اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جو وقت کا پابند شخص ہے، اگر وہ لیڈر ہے، وہ سربراہ ہے تو لوگ اس کی اسی وقت مانیں گے کہ ہاں یہ وقت کا ایسا پابند شخص ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ہر کام اپنے وقت پر انجام دیا ہے. آج جا کے یہ کامیاب ہوا ہے تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو کل کو ہم بھی کامیاب ہوں گے. لیکن اگر وقت کی پابندی نہیں کی تو فرد واحد بھی ضائع ہو جائے گا، قومیں بھی تباہ ہو جائیں گی. کیونکہ حکم ربی ہے وقت کی پابندی، اس رب نے قسم کھائی ہے وقت کی تو اس وقت میں اتنا تاثر ہے کہ جب ہر کام وقت پر انجام ہوتا ہے تو پھر انسان سنورتا ہی چلا جاتا ہے، کامیابی اس کے قدم ہی چومتی ہے. بے شک. اور سعدیہ یہ دیکھیے نا 24 گھنٹے ہمیں بھی مل رہے ہیں، آپ کو بھی مل رہے ہیں. ان 24 گھنٹوں میں بعض لوگ کتنا کام کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس قدر سوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ واقعی 2-2 بجے تک لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جب آپ قدم اٹھاتے ہیں نا، میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا، اچھا ہوا آپ نے اس طرف بھی رہنمائی کی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو پتہ نہیں وقت سارا کہاں چلا جاتا ہے، وقت ہی نہیں ملتا. اتنی جلدی وقت چلا گیا. جب آپ اللہ کے حکم پر چلیں گے نا تو وہ وقت میں برکت وہ ڈالے گا. پھر وقت بھاگے گا نہیں، وقت آپ کے لیے رکے گا. آپ کو کام کا موقع ملے گا کیونکہ آپ اس رب کے لیے کر رہے ہیں، آپ اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اس کے حکم پہ کر رہے ہیں. تو ہمارا وقت ضائع اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے اور ہم کام کرنے اس وقت اٹھتے ہیں جب آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے. تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ صبح کا سورج اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اٹھو اور اٹھ کر اللہ رب العزت کے آگے جھکو، اپنے اپنے کاموں پہ نکلو، زمین پر پھیل جاؤ، زمین پر پھیلو، اپنے رزق کو تلاش کرو. یہ جو پرندے ہیں یہ صبح میں نکلتے ہیں، شام میں آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں، اپنے پیٹ بھر کر آتے ہیں. رب نے ان کا وعدہ بھی کیا ہے، رب نے
مخلوق جتنی مخلوق پیدا کی ہے ہر ایک کے رزق کا وعدہ کیا ہاں لیکن آپ اپنے ہاتھ پاؤں تو ہلائیں. گھر بیٹھے آسمان سے نہیں نازل ہوگا, بے شک کوئی درخت سے توڑ کر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. صحیح. اس رزق کو تلاش کرنے کا حکم ہے. بے شک. تو حکم ہے کہ وقت پر اٹھو گے تو پھر سب کچھ پاؤ گے. ہاں اور ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ جب اللہ رب العزت کسی سے ناراض ہوتا ہے, کسی سے دوری اختیار کرتا ہے تو اسے دنیاوی کاموں میں اتنا کھپا دیتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا, اللہ کی طرف پلٹتا نہیں, اسے موقع ہی نہیں ملتا, اسے مہلت ہی نہیں ملتی. بعض لوگوں کو واقعی در حقیقت مسجد تک جانے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو کیونکہ ان کو دنیاوی اعتبار سے اتنا کھپا دیا جاتا ہے, اتنا وقت کو وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں احساس ہی نہیں ہوتا. مزید اس پر بات کریں گے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. وقت کی اہمیت کے تعلق سے آج کلام کیا جا رہا ہے. اور جناب وقت دکھائی نہیں دیتا لیکن یہ بہت کچھ دکھا دیتا ہے, لوگوں کے چہروں کو واضح کر دیتا ہے. آپ کے سامنے ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں, وہی لوگ جن کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں, وہ وقت پر ہمارے لیے کام نہیں آتے. تو وقت کو, اپنے وقت کو ہمیں خود کیسے گزارنا ہے اور اپنے وقت کو اپنے لیے خود ہمیں کیسے بہتر بنانا ہے. بہت پیاری گفتگو ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ اب یہ بات بتا دیجئے کہ آج کل ہر کوئی یہ کہتا ہے, اور ہم نے یہ بچپن سے سنا کہ آج کا کام کل پر نہیں ٹالنا چاہیے, آج کا کام کل پر نہیں چھوڑیں. وقت کو ضائع بہت کرتے ہیں لوگ, لا یعنی باتوں میں, بے مصرف کاموں میں, اس کو برباد بہت کرتے ہیں. کیسے دیکھتی ہیں, اور دینی اور دنیاوی جو نقصانات ہیں اس کو آپ کیسے بیان کریں گی, فرمائیے گا. دیکھیے زینب, وقت کی پابندی جو ہے انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے, اس میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے, اسے لوگ معاشرے میں عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وعدے کی پابندی پیدا کرتی ہے. وقت کی پابندی جو کرے گا تو وہ وعدے کا بھی اپنے پابند ہوگا, اور معاشرے میں قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے گا. جو وقت کی قدر کرتا ہے وقت اس کی قدر کرتا ہے, جو وقت کی قدر کرتا ہے زمانہ بھی اس کی قدر کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نا کچھ لوگ جو ہے بے مقصد گفتگو کرتے ہیں, جو وقت کی قدر کرتے ہیں وہ ہمیشہ بامقصد زندگی گزارتے ہیں, بامقصد لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور بامقصد لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. دیکھیں نا کہ جس شخص میں فضول گوئی کی عادت نہیں ہوگی تو فضول گوئی سے بھی پرہیز کرے گا. ارے بھی کہے گا میاں ان کے ساتھ بیٹھ کر کیوں دو چغل خوریاں سنیں, دو برائیاں سنیں, چلو بھائی چلو اپنے اللہ کو یاد کرو, اپنی بیوی اپنے بچوں کو ٹائم دو, اپنے شوہر کو ٹائم دو, اپنے گھر کی ذمہ داریاں اٹھاؤ. تو دیکھیے جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے تو ہمیشہ وہ ایک ناکام زندگی گزارتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا سارا نظام جو اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی کے میں جکڑا ہوا ہے گا. دیکھیے عبادت میں ہم سحری اپنے وقت پر کرتے ہیں, ہم افطار اپنے وقت پہ کرتے ہیں. جب ہم خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے بھی نوازتا ہو. جب ہم یہ تمام چیزیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتے تو ہمارے اجر و ثواب میں بھی کمی آ جاتی ہے. تو اس سے وقت کی اہمیت کا بھی اندازہ لگانا چاہیے. دیکھیے زینب, عام زندگی میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے دن کام کرنے کے لیے بنایا ہے. لوگ رات بھر جاگتے ہیں, دن بھر سوتے ہیں. ان کے گھر کی خیر و برکت بھی ختم ہو جاتی ہے گی, ان کے رزق میں بھی تنگی آ جاتی ہے گی. ایسے لوگ نہ بالوقت پہ جمع کرا پاتے ہیں, نہ شادی بیاہ میں وقت پر جا پاتے ہیں, نہ خود آفس وقت پر پہنچ پاتے ہیں, نہ ان کے بچے وقت پر کوئی کام کر پاتے ہیں. ہر موڑ پر انہیں شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے. جب وہ سامنے سے آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بات پر ہم کیا یقین کریں, یہ تو خود لیٹ لطیف ہے بھائی, یہ تو وقت پر آئے گا نہیں, تو اس سے وعدہ ہی نہیں کیا جائے. تو دیکھیے یہ بھی ایک اصلاحی پہلو ہے. آپ نے اتنی اچھی بات کی ابھی, آپ جب انٹرو دے رہی تھیں آپ نے کہا نا کہ وقت جو ہے بے بنیاد فضول باتوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے وقت کی اہمیت ہمیں یہ بھی تو سکھاتی ہے گی
کہ ہم کتنی بامقصد زندگی گزار رہے ہیں. اور وقت کی اہمیت ہمیں انسانوں کی بھی پہچان کرنا سکھاتی ہے کہ آئیے 2 منٹ آپ اس کے ساتھ بیٹھیے, اس کی عادت جانیے, اس کی فطرت جانیے, اس میں کتنی اچھائیاں, اس میں کتنی برائیاں. اگر آپ اس کی اصلاح کر دیں تو اللہ آپ کو اجر و ثواب دے گا. جب آپ کہیں گے کہ بھئی ہم اس کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے, ہمارا وقت سارا ضائع ہو رہا ہے, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا کہ آپ کنارہ کشی کیجئے, اپنے وقت کی قدر کیجئے اور اپنا نیا راستہ جو ہے وہ کوئی اور اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے صبح روزی کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد پر ہے. جو بوڑھے والدین کے لیے روزی کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ بھی جہاد کے راستے میں. جو شخص اپنے لیے نکلتا ہے کہ اسے کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے. دیکھیے وقت کی پابندی ہمیں وعدے کی پابندی بھی سکھاتی ہے. اگر جب ہم کسی کو کہیں ملنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں تو ہم وقت کے پابند ہوتے ہیں کہ ہمیں اس وقت پر پہنچنا ہے, اس سے کہ وہ شخص بھی اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے آئے. لیکن لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا. 3 بجے کا ٹائم ہے, 5 بجے سو کر اٹھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نہانے جا رہے ہیں, کپڑے استری ہو رہے ملنے کے, دوسرا شخص نے اپنا سارا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وعدے کی پابندی نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں. یہ ایک اخلاقی تربیت بھی ہے کہ وقت کی پابندی جو ہے وہ ہمیں وعدے کی پابندی کرنا بھی سکھاتی ہے. اللہ اپنے وقت کی قدر کریں, اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں اور اپنے وقت کو اچھے کاموں میں صرف کریں. دیکھیے وقت ہمیں یہ بھی تو سکھاتا ہے نا کہ اچھے کام کرنا چاہیے اور اچھے کاموں میں صرف کریں تاکہ زمانہ بھی ہماری قدر کرے اور ہم بھی ترقی کے راستوں پر گامزن. بے شک بے شک. اور کل کبھی نہیں آتی. جس طرح ہم بار بار بات کرتے ہیں نا کہ کل کر لیں گے, کچھ لوگ اتنے سست ہوتے ہیں کہ واقعی در حقیقت ان کے کاموں کی کل آتی ہی نہیں ہے. اور جو کام کرنا ہے ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا کہ آج سے کرنا ہے, ابھی سے کرنا ہے, اسی وقت سے عزم کرنا ہے. جب آپ کے دل میں اچھا خیال آ جائے, دنیاوی اعتبار سے کسی کام کا, نیکی کے ارادے سے کوئی کام آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو اسی وقت سے اس کام کی ابتدا کیجئے اور وہیں سے اس کو سر انجام دینے کی کوشش کیجئے, کیونکہ واقعی کل کبھی نہیں آتی. سعدیہ آپ بتائیے گا لوگوں کو, بالخصوص جو ہماری نوجوان نسل ہے, جو نئی نسل ہیں, ان کے حوالے سے کہ وقت کی پابندی کے تعلق سے آپ انہیں کیا نصیحت کریں گی؟ آپ کو بہت سنتے ہیں ویسے ہماری بچیاں, میں اکثر محفل میں سنتی ہوں, بتائیے گا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. وہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کل کبھی نہیں آتی, تو جو آج کا کام ہو وہ آج ہی کرنا ہے. وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آج کا کام جو کل پہ چھوڑا کل بھی رہے گا یوں ہی ادھورا, تو پورا نہیں ہونے پائے گا. تو دیکھیے زندگی کے ہر مقام پر وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جو چلی گئی وہ واپس نہیں آئے گی. آپ کی دولت, آپ کا جاہ و منصب, آپ کی دیگر چیزیں واپس آ سکتی ہیں, لیکن وقت وہ لمحہ ہے کہ گزر گیا سو گزر گیا, اسے واپس نہیں آنا. تو جو نوجوان نسل ہے میں اس کو یہی کہنا چاہوں گی, اور آپ کی بات کو ہی جو ابھی ہم نے بات کی کہ جو آج ہے وہ آج ہے, کل بھی آج ہی آ جائے گا. صحیح, یعنی کل جب آپ کہیں گے تو وہ بھی آج ہی تو ہے, ہوگا. تو آپ نے اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے. اور پھر ہر نیک اچھے ارادے کی نیت جب انسان کر لیتا ہے تو ارادوں میں اگر وہ پختہ ہوتا ہے تو اس میں برکت اللہ رب العزت ڈالتا ہے. بندہ مومن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو نوجوان نسل کو ایک میری نصیحت, ویسے آپا نے بہت خوبصورت باتیں بیان کی ہیں اور میں بس اس میں یہ حصہ ڈالنا چاہوں گی کہ دیکھیے سب سے بہتر چیز ہے کہ اللہ رب, اس میں بھی اگر ہم دیکھیں نا فائدے دیکھیں کہ ایک جو ایک عام طالب علم ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو تعلیم حاصل کرنی ہے, صبح اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, یونیورسٹی جانا ہے, اپنے وقت پر جانا ہے. کاروبار والے اپنے وقت پر جائیں گے. تو جب یہ سارے لوگ ہیں اپنے وقت پر پہنچیں گے تو آگے کامیاب بھی وہی ہوں گے جنہوں نے وقت کی قدر کی. اسی طرح دنیا کے دیگر معاملات ہیں, یہ جو بچے ہیں اگر کوئی ورکنگ کرتے ہیں یا دیگر چیزیں ہیں تو وہ بھی آپ اگر ایک وقت, ایون کہ آپ کوئی چیز آرڈر کریں تو جو اس کا وقت مقرر ہوتا ہے اگر وہ اس پہ نہ پہنچے تو ہمیں غصہ نہیں آتا, ہمیں الجھن نہیں ہوتی کہ ہمیں ضرورت کے وقت اس وقت تو زیادہ پر وقت کی قدر ہوتی ہے, وقت کی قدر ہمیں اس وقت ہوتی ہے. تو پھر ہم اپنے دیگر چیزوں میں, یہ ایک میں نوجوان نسل کو سمجھانے کے لیے آج کی مثالیں دے رہی ہوں کہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں اچھا اتنے دن میں آ جائے گا, چلو اس سے اگلے دن ہمیں ضرورت ہے, اب وہ اس دن وہ چیز نہیں پہنچی تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں وقت پر آنا کتنا ضروری ہے. پھر ہم دوسروں کے بارے میں یہ سوچیں کہ جب ہم کسی کو, ابھی آپ نے بات کی نا
تو یہ ایک اعتماد بھی بلڈ اپ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی شخص آپ کے پاس آ کے بیٹھ رہا ہے نا تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے وقت ضائع نہیں ہوگا بلکہ دو اچھی باتیں سن کر سمجھ کر اور وہ سیکھ کر ہم وہاں سے اٹھیں گے. اور پھر ہم دیکھیں تو یہ تو دنیاوی فائدے ہیں نا کہ ہمیں دنیاوی فائدے نظر آ رہے ہیں. اور پھر ہر بڑا شخص جس نے اپنا نام کمایا اس کے پیچھے وقت کی پابندی ہے. بالکل ایسے اگر اسے وقت کی پابندی نہ کی ہوتی تو لوگ اسے اچھے نام سے یاد نہیں کر رہے ہوتے. ہر کام کی ابتدا اس نے اپنے وقت سے کی تو وہ کامیابی کا زینہ چڑھا. تو اگر ہم دیکھیں تو یہ تو ایک دنیاوی فائدے ہو گئے نا نوجوان نسل. لیکن نوجوان نسل کے لیے دیکھیں اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے. تہجد کی ہم مثال دیتے ہیں نا کہ جب ایک نوجوان رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اس بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا تو اللہ رب العزت مسکرا کے اس کی طرف دیکھتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت. تو یہ دنیاوی فائدہ تو ہے لیکن اخروی فائدہ یہ ہے کہ جب ہر عمل وقت پر کیا اس کی عبادت وقت پر کی. آپ نے بیچ میں بہت خوبصورت بات کی تھی کہ ہم دنیا کے کاموں میں جب اللہ ناراض ہوتا ہے اتنا لگ جاتے ہیں کہ اس کی طرف پلٹنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا ہے. تو جب ہم اس کی طرف پلٹیں گے تو کل کامیابی ہوگی آخرت میں اور اس رب کے آگے سرخرو کھڑے ہوں گے کہ رب ہم نے ہر کام اپنے وقت پر کیا, نمازیں اس کے وقت پر پڑھی, روزہ اس کے وقت پر کھولا, زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا کی, اللہ نے استطاعت دی, حج وقت پر کر کے آئے. تو اللہ رب العزت کے آگے ہم سرخرو کھڑے ہوں گے کہ رب تیرا کرم ہے, تیری عطا ہے. لیکن یہ آج کی نسل پورا وقت, اور ہم ان سے الگ نہیں ہیں, ہم اپنی ذات کو بھی شامل کرتے ہیں کہ ہم بھی وقت کی وہ قدر نہیں کرتے جو ہمیں کرنی چاہیے. ہم نہیں, لیکن ہم خود بھی اس بات کی نیت کریں اور ہم میسج آگے ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس بات کو ڈیلیور کریں کہ دیکھیں یہ ایک ضرورت ہے, ہر دور کا تقاضا بدلتا ہے. بالکل اس وقت یہ جو ایک موبائل فون ہے نا یہ ایک ضرورت ہے اور اس سے آپ اچھی چیزیں بھی لیتے ہیں, اس سے آپ دیگر اپنے معاملات بھی حل کرتے ہیں, لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں, آپ کیجئے, لیکن اس کا بھی تو ایک وقت ہے مقرر. بالکل. تو اس وقت کی آپ اگر قدر کریں گے, آج کی نوجوان نسل, آج کی مائیں, آج کے دیگر لوگ, اور میں ماؤں کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ خدارا اپنے بچوں کی تربیت خود کیجیے. ان کی وقت پر تربیت کریں گے تو کل آپ کو پریشانی نہیں ہوگی بلکہ آپ کل سرخرو ہوں گے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو پروان چڑھایا ہے. اور اگر ہم اس کی نظر, اس موبائل فون کی نظر یا اس ٹیبلٹ کی نظر یا لیپ ٹاپ کی نظر بچوں کو کر دیں گے تو پھر جو اس میں دیکھ رہے ہیں وہ وہی سیکھیں گے, وہ ماں کی عکس نہیں بنیں گے. تو خدارا اپنے ہاتھوں سے ان کی تربیت کر کے انہیں پروان چڑھائیے. اور ہماری نوجوان نسل اور اللہ رب العزت ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ جو وقت کی قدر کرتا ہے پھر وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے. بے شک. اور آپ نے جیسے کہا نا کہ یہ ایک ضرورت ہے تو اس کو ضرورت پر ہی استعمال کیجئے تو زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر صاحبہ ون لائنر میسج کوئی دینا چاہیں؟ دیکھیے دنیا میں وہی قومیں, وہی معاشرہ, وہی افراد کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں, اور جو اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے اور اس کا اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو وہ ہمیشہ ناکامی کی زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں بھی وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی سعدیہ, وقت بڑی تیزی سے گزر گیا. سعدیہ ون لائنر میسج. جی بس میں یہ کہوں گی جو وقت ملے اس کو خوبی سے نبھا دیں, اس کی خوشیاں, اگر خوشیاں ہیں تو خوشیوں میں وہ نبھا دیں. اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کروں گی. بہت ہی خوبصورت گفتگو دونوں ہی کی جانب سے ہوئی. اور جناب جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا جنت کی, اور جنت کے اندر کیا کیا کچھ نہیں ہے, سب کچھ ملے گا وہاں پر, کس قدر بیان فرمایا جنت کے تعلق سے. لیکن اہل جنت بھی ایک بات پر حسرت کریں گے, اور وہ کس بات پر؟ اس لمحے پر کہ جو دنیا میں انہوں نے وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا. یعنی اہل جنت بھی اس وقت کے اوپر حسرت کریں گے. تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی یہاں پر ہمیں بھیجا گیا ہے تو ہمارے دل میں حسرت رہ جائے. جو عمر ہمیں دی ہے اللہ ہمیں نفع بخش کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.